الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. جناب قدر برادران اسلام، پیاری بہنوں اور عزیز بچوں، انہ لقول رسول کریم، رسول کریم سے یہاں مقصد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے فرمودات ہیں اور باتیں ہیں جبریل علیہ السلام کے، لیکن جبریل علیہ السلام کی زبانی، یعنی بولنے والے جبریل ہیں. جس طرح کسی کو قاصد بنا کر کہیں بھیجیں تو بھیجنے والے کی باتیں آنے والا قاصد اپنی زبان میں بیان کر دیتا ہے. اور جبریل علیہ السلام اپنی تعبیر کی باتیں بھی نہیں کرتے تھے. من وعن، اللہ رب العزت نے انہیں جو فرما دیا وہ اسے اسٹور کر کے، سیف کر کے، محفوظ کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے. اب یہ رسول کون ہے؟ انہ لقول رسول کریم، محترم قاصد، یہ ہے جبریل. اور ہے کیسے آدمی؟ ذی قوہ، طاقتور انسان. یعنی یہ طاقت بھی ہے کہ شیطان اگر حملہ کرنا چاہے، اللہ کے فرمودات میں سے جو حکم ان کے پاس ہے اسے چھین کر کے تبدیل کریں، ان کی بس میں یہ بات نہیں ہوگی. دیانت اور تقوی میں بھی اتنے مضبوط اور محکم اور طاقتور ہیں کہ ان سے کوئی بات کم بیش نہیں ہوتی. جب تک اللہ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے پھر وہی باتیں جبریل علیہ السلام محفوظ کر کے اللہ کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں. اور پھر جبریل علیہ السلام طاقتور تو ہے ہی، لیکن عند ذی العرش مکین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی قابل اعتماد، مقدس، مکرم اور شرف والے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان پر اعتماد فرماتا ہے. اور مخلوقات کا عالم یہ ہے کہ مطاع، جبریل علیہ السلام کی اطاعت کی جاتی ہے. اہم ترین مخلوقات فرشتوں کی جماعت ہے جو در حقیقت نظم کائنات کو چلانے میں اللہ کے فرمودات پر عمل یہی کرتے ہیں. اور ان کی تعداد کتنا؟ واللہ
ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کائنات کے نظم و ترتیب میں کسی کو اللہ نے بارشوں پر لگا دیا، کسی کو روحوں کے قبض کرنے پر لگا دیا، کسی کو رزق روزی تقسیم کرنے پر لگا دیا، کوئی کمی نہیں۔ ان سب فرشتوں کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کی خدمت میں مأمور کیا ہے، یعنی ڈیوٹی دی ہے کہ جو کام جبریل علیہ السلام آپ سے لے لے آپ کریں، مطاع۔ اور مطاع کے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام بذات خود انتہائی امانت دار ہے، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بولتا، اللہ رب العزت کا کوئی فرمان اپنی طرف سے تبدیل نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں کوئی آیت اگر تبدیل ہوتی تھی تو اس کے لیے بھی اللہ کا اپنا فیصلہ ہوتا تھا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ جبریل علیہ السلام مطاع بھی ہے اور امین بھی، آپ کی اطاعت کی جاتی ہے مخلوقات میں، اور آپ امین ہیں اس پیغام کو اس کے اہل تک پہنچانے میں جس کے بارے میں انہیں ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے قاصد ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے پاس، اور حضرات انبیاء علیہ السلام قاصد ہیں اللہ رب العزت کے انسانیت، اور یہ سلسلہ نبیوں کی نبوت کا سلسلہ، بحیث نبی متعین کرنے کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، لیکن منصب رسالت، فرائض رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ شان اور عظمت اور اہمیت قیامت تک، آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رہتی دنیا تک رسول ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں آئے گی کہ بیچ میں کوئی اور آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آتے رہیں گے مدعی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں تو اسی طرح کے جھوٹوں کا ظہور ہوا، مسیلمہ ابن کذاب وغیرہ چندے، اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قابو کر دی، ریل کو دوبارہ بہترین انداز میں پٹڑی پر لا کے رکھ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بھی بنا، یہی ارتداد کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت وغیرہ، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کو اتنی دل دے دی، اتنا دماغ دے دیا، اتنی بصیرت دے دی، اور اتنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ دے دیا کہ انہوں نے مسیلمہ کذاب اور جتنے دیگر چھوٹے موٹے جھوٹے رسول و پیغمبر رسالت کے مدعی تھے، سب کا قلع کیا۔ اللہ کے احکامات میں سے کسی نے کوئی تبدیلی کرنے کا ارادہ کیا، ان کی بھی معاملہ ختم کر دیا۔ دراصل قرآن جو 3 باتوں پر قسم کھائی گئی تھی، ان کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، بذریعہ جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اہل عالم تک پہلا دے، اور پھر امت کا یہ حکم ہے کہ جس کو یہ باتیں مل گئی اسے آگے بڑھا دے۔ یہی تو مقصد ہے زندگی کا، اور امت محمدیہ کی یہی شان اور فرض منصبی ہے۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو بھی اسی طرح کے حالات اور مواقع میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہو گیا، اور انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے نشستوں میں
عرض کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی چھوٹی موٹی خدمات اور نیکیاں قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے رحمتوں کے سائے میں جگہ دے اور کامیابی نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.